السلام علیکم دوستو، ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اس کہانی کا پہلا حصہ سنایا تھا اور آج ہم آپ کو اس کا دوسرا اور آخری حصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے ہم کہانی شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ سیما ان دونوں کی گفتگو بڑی حیرت اور دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ رحیم کی بات سن کر بادل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، میری دوستی تمہارے باپ کیسر اور خالو فاروق سے بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، مگر قسمت کو ہمارا ساتھ مزید منظور نہیں تھا، اس لیے تمہارے باپ کو موت نے ہم سے چھین لیا، جبکہ میری دشمنی وہاں کے ایک آدمی سے بہت پرانی چلی آ رہی تھی۔ ایک روز جھگڑا بڑھ گیا اور میرا وہ دشمن میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں خوف کی وجہ سے وہ جگہ ہی چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ یوں حالات کی تیز چکی میں پس کر میں اور میرے دوست ایسے بچھڑے کہ اب تک نہیں مل سکے ہیں۔ تمہارے باپ سے تو خیر اب ملاقات نہیں ہو سکتی، مگر فاروق تو زندہ ہے۔ میں ایک مرتبہ اس سے ملنے کے لیے چھپ کر اس کے مکان پر گیا تھا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا بسا ہے۔ بہرحال اب خدا کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے ہو۔ پہلے مجھے اپنی زندگی یوں عزیز تھی کہ میں سیما کو دکھوں اور غموں سے بچانا چاہتا تھا، مگر اب میں اطمینان سے مر سکوں گا۔ رحیم، تم اسے اپنے ساتھ لے جانا اور فاروق کو میری کہانی سنا دینا۔ وہ پرانی دوستی کے ناطے سیما کا اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھے گا، اس بات کا مجھے یقین ہے۔ یہ کہہ کر بادل خاموش ہو گیا، جبکہ بادل کی باتیں سن کر سیما اداس ہو گئی تھی۔ وہ بادل کو اپنا باپ ہی سمجھتی تھی۔ وہ بولی، بابا، آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اگر آپ نہ گئے تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ تو رحیم نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، سیما کا مطالبہ بالکل درست ہے، آپ اس قتل کا کفارہ دے سکتے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے جرم کی کافی سزا بھی مل گئی ہے، اب آپ کو ہمارے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ اس مسئلے پر میں بعد میں غور کروں گا، بادل نے ٹالتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر وہاں پر خاموشی چھائی رہی، پھر رحیم اٹھتے ہوئے بولا، اچھا اب میں چلوں گا، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے خالو اور بھائی کو جلد سے جلد ڈھونڈ نکالوں، پھر انہیں لے کر میں سیدھا یہیں آؤں گا اور پھر ہم سب واپس چلیں گے۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو سیما اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ رحیم اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سیما دیر تک اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بوڑھا باغبان سلیم، جو بادل سے بھیڑیں خریدنے گیا تھا، وہ سیما کو دیکھ کر یوں ہی نہیں چونکا تھا۔ اصل میں اسے شاہی باغ میں کام کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے اور وہ محل میں بلا روک ٹوک آتا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہنا کے لیے پھولوں کا گلدستہ بھی ہر شام کو بنا کر اس کے کمرے میں رکھ کر آتا تھا، کیونکہ شہزادی ہنا پھولوں کی صرف خوشبو سے لطف اندوز ہو سکتی تھی، ان کا رنگ و روپ اپنی نظروں سے نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ برسوں پہلے جب وہ صرف 1 سال کی تھی اور بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ جنگل گئی تھی تو وہاں ایک زبردست طوفان آیا تھا، اور اس طوفان کی وجہ سے ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ وہ اس وقت ایک کنیز کی گود میں تھی، جبکہ کنیز بھاگ کر کسی محفوظ جگہ جانا چاہتی تھی کہ اسی دوران ایک درخت کی موٹی سی شاخ
تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹوٹ کر ان پر آن پڑی، جس کی وجہ سے شہزادی کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اس کے سر کا زخم کا علاج تو ہو گیا تھا، مگر جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو پتہ چلا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اس کا بہت علاج کروایا گیا، مگر اس کی آنکھیں ٹھیک نہ ہو سکی تھیں۔ اس بات سے بادشاہ اور ملکہ ہر وقت اداس رہتے تھے۔ بوڑھے باغبان سلیم کے حیران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ شہزادی حنا اور سیما کی شکلیں حیرت انگیز طریقے سے ایک دوسرے سے بہت مشابہت رکھتی تھیں۔ جب اس نے بادل کے ساتھ سیما کو دیکھا تو وہ یہی سمجھا تھا کہ وہ شہزادی حنا ہی ہے، مگر یہ خیال صرف ایک لمحے کے لیے ہی تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ شہزادی حنا کی شکل کی کوئی اور لڑکی ہے۔ بوڑھا سلیم ایک عیار انسان تھا۔ اسے دولت سے بہت محبت تھی۔ دولت کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سیما کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب پانے لگا تھا، اور اسے توقع تھی کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو اس کے قدموں میں اشرفیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اتنی بہت سی دولت کا تصور کرتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سارے راستے یہی باتیں سوچتے سوچتے اس کا گھر آ گیا تھا۔ اس نے گھوڑا گاڑی سے بھیڑیں اتار کر انہیں گھر میں ایک کمرے میں بند کر دیا۔ پھر گھوڑے کو استبل میں باندھ کر وہ محل کی طرف چل پڑا۔ یہ بھیڑیں اس نے اپنی شادی کے لیے خریدی تھیں۔ اس کی پہلی بیوی 4-5 سال ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ شاید وہ اس عمر میں شادی نہ کرتا، مگر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ مجبور ہو گیا۔ اس کا ایک دوست تھا۔ اس نے بوڑھے سلیم سے کچھ رقم ادھار لی تھی، اور مقررہ وقت گزر جانے کے بعد بھی قرض کی رقم لوٹانے میں ناکام رہا تھا۔ سلیم کے اس دوست کی ایک بیٹی بھی تھی، جو بوڑھے سلیم کو پسند آ گئی تھی، اور اس نے اپنے دوست کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنے کو تیار ہو جائے تو وہ قرض کی تمام رقم معاف کر دے گا۔ دوسری صورت میں وہ اس معاملے کو قاضی تک لے جائے گا۔ اس کا دوست ایک شریف آدمی تھا، اور ہر شریف آدمی اپنی عزت سے ڈرتا ہے، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کی شادی بوڑھے سلیم سے کرنے پر تیار ہو گیا۔ شادی چند دنوں بعد ہو رہی تھی، اور اس نے یہ بھیڑیں شادی میں آنے والے مہمانوں کی ضیافت دینے کی غرض سے خریدی تھیں۔ سلیم تھوڑی دیر بعد محل پہنچ گیا تھا۔ اسے بادشاہ سے ملاقات کرنی تھی، اور بادشاہ کے پاس پہنچنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بولا، کیا بات ہے سلیم؟ سلیم نے ادب سے ہاتھ باندھے اور سر جھکا کر بولا، جہاں پناہ، میں آپ کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ کیا تم نے باغ میں کوئی انوکھا پودا لگایا ہے؟ جی نہیں، سلیم نے سر ہلا کر کہا۔ خوشخبری یہ ہے کہ اب شہزادی حنا صاحبہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ سلیم کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا، سلیم، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو بوڑھا سلیم مسکرا کر بولا، جہاں پناہ، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو شہزادی کی بینائی کے لیے ہر جتن کر کے دیکھ لیا ہے، دور دور سے قابل طبیب بلا کر اس کا علاج بھی کروایا ہے، مگر تمام کوششوں کے باوجود وہ دیکھنے کے قابل نہ ہو سکی۔ تم بھلا اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہو؟ سلیم نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولا، حضور، میری بات پر یقین کیجیے، میں آپ کو زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا۔
صرف اتنا سن لیجئے کہ میری دوستی ایک پری سے ہے۔ اس پری کا نام گمسم پری ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس کی جان ایک خونخوار دیو سے بچائی تھی۔ اس وجہ سے وہ میری احسان مند ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے وہ مجھ سے ملی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی میں تمہارے زیر احسان ہوں، اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ، میں اسے پورا کروں گی۔ میرے ذہن میں فوراً شہزادی صاحبہ کا خیال آیا۔ مجھ سے آپ کی اور ملکہ صاحبہ کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے گمسم پری سے کہا کہ میری تو صرف ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح ہماری شہزادی صاحبہ دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ سلیمانی سرما لا کر شہزادی صاحبہ کی آنکھوں میں لگا دے گی۔ اس سے شہزادی صاحبہ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو جہاں پناہ، آج رات وہ پری میرے گھر آئے گی۔ اس نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ میں اس کی اور اپنی دوستی کا ذکر کسی سے نہ کروں، کیونکہ وہ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ آپ بھی اس بات کو اپنے تک ہی محدود رکھیے گا۔ بادشاہ، جو مکار سلیم کی باتوں پر یقین کر چکا تھا، خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بولا، او سلیم، ہم نہیں جانتے تھے کہ تم ہمارے اتنے وفادار ہو اور ہماری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہو۔ اگر ہماری بیٹی کی بینائی واپس آ گئی تو ہم تمہیں بہت سارا انعام و اکرام دیں گے۔ بادشاہ کی بات سن کر بوڑھے سلیم نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، میرا یہی سب سے بڑا انعام ہوگا کہ شہزادی صاحبہ کی بینائی واپس آ جائے۔ بادشاہ اس کے جواب سے بہت خوش ہوا اور اگلے ہی لمحے اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر اسے دیا اور بولا، بس گمسم پری تمہیں جیسے ہی سلیمانی سرما دے، تم وہ لے کر فوراً یہاں چلے آنا۔ تو سلیم نے جلدی سے کہا، جہاں پناہ، میں آپ کو یہ بتانا تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ سلیمانی سرما صرف اسی صورت میں اثر کرے گا کہ اسے گمسم پری خود اپنے ہاتھوں سے شہزادی صاحبہ کی آنکھوں میں لگائے۔ میں اسے تو محل میں نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی کہ میں نے دوسروں کو اس کے متعلق کیوں بتایا ہے۔ اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ شہزادی صاحبہ میرے گھر چلیں۔ اگر اتنی بڑی خوشی تھوڑی سی تکلیف اٹھانے سے مل جائے تو بری نہیں ہے۔ بوڑھے سلیم کی بات سن کر بادشاہ کچھ سوچنے لگا، پھر سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، تم شہزادی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ شہزادی ہنا نے بھی جب یہ بات سنی تو وہ بھی بادشاہ اور ملکہ کی طرح بہت خوش ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی بہترین کپڑے زیب تن کیے اور شاہی بگی میں بیٹھ کر بوڑھے سلیم کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سلیم کا گھر آ گیا تھا۔ وہ شہزادی کو لے کر گھر میں داخل ہوا اور پھر بجائے کسی کمرے کا رخ کرنے کے وہ شہزادی ہنا کو تہ خانے کی طرف لایا اور تہ خانے کا دروازہ کھول کر اس نے شہزادی ہنا کو زور سے دھکا دے دیا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی ہوئی سیڑھیوں پر لڑکتی تہ خانے کے فرش پر جا گری۔ خوف و دہشت سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ زور زور سے رونے لگی اور اس کی رونے کی آواز سن کر بوڑھا سلیم زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، تو اب اسی تہ خانے میں صبح تک قید رہے گی۔ میں اس وقت تو ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ واپس آتے ہی سب سے پہلے تجھے قتل کروں گا، تاکہ میرا راز ہمیشہ راز ہی رہے۔ یہ کہہ کر اس نے تہ خانے کا دروازہ زور سے بند کر دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ایک جادوگر دوست سے ملنے کے لیے چل دیا۔ اس کا وہ دوست آبادی سے ہٹ کر ایک میدان میں رہتا تھا۔ اس کا نام انگارا جادوگر تھا۔ وہ اسے گھر میں ہی مل گیا۔ سلیم کی طرح وہ بھی بہت ظالم اور مکار آدمی تھا۔ سلیم کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، کیوں بھائی سلیم،
کیسے آنا ہوا؟ تو سلیم نے جواب دیا، میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں، میں نے ایک بہت بڑا چکر چلایا ہے اور اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو انگارہ جادوگر بولا، تم پورا قصہ سناؤ، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ پھر سلیم نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مجھے ایک ایسی لڑکی ملی ہے جو بادشاہ کی بیٹی کی ہم شکل ہے۔ تم یہ تو جانتے ہی ہو کہ ہماری شہزادی اندھی ہے، لہٰذا میں نے ایک منصوبے کے تحت بادشاہ کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ میں اس کی بیٹی کی بینائی واپس دلا سکتا ہوں، لہٰذا شہزادی اب میرے تہہ خانے میں قید ہے، میں اسے صبح قتل کر دوں گا۔ اب تم مجھے پانی پر ایسا جادو پڑھ کر دو کہ اگر وہ پانی شہزادی ہنا کی ہمشکل لڑکی پر چھڑک دیا جائے تو وہ اپنی گزشتہ زندگی کو فراموش کر دے اور خود کو شہزادی ہنا اور بادشاہ اور ملکہ کو اپنا ماں باپ سمجھنا شروع کر دے۔ اس طرح بادشاہ یہی سمجھے گا کہ میری وجہ سے اس کی بیٹی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اور پھر وہ اس کے بدلے انعام میں مجھے لاکھوں اشرفیاں دے گا۔ لاکھوں اشرفیوں کا سن کر انگارہ جادوگر کی آنکھیں بھی خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ لالچ بھرے لہجے میں بولا، اور تم ان لاکھوں اشرفیوں میں سے مجھے کتنی اشرفیاں دو گے؟ تو بوڑھے سلیم نے بڑے اطمینان سے کہا، ہم دونوں انہیں آدھی آدھی بانٹ لیں گے۔ سلیم کی یہ بات سن کر انگارہ جادوگر خوشی سے کھل گیا۔ اس نے جلدی سے جادو کا پانی ایک بوتل میں بند کر کے اسے دے دیا اور بولا، جب تم یہ پانی اس لڑکی پر چھڑکو گے تو وہ خود کو سچ مچ شہزادی ہنا سمجھنے لگے گی، مگر دیکھنا انعام ملنے کے بعد مجھے مت بھول جانا، ورنہ میں تمہارا راز فاش کر دوں گا۔ تو سلیم نے بڑی زور سے گردن ہلائی اور بولا، تمہیں تو بھولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر وہ تو دیکھو، تمہارے گھر کی طرف یہ گھڑ سوار کون آ رہا ہے؟ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ انگارہ جادوگر چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، اور سلیم نے اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی تیزی سے اپنی تلوار نکالی اور پھرتی سے انگارہ جادوگر کی گردن پر وار کر دیا۔ اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا جسم فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے مرتے ہی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ ایک خوفناک شور کانوں کے پردے پھاڑنے لگا۔ پھر یکا یک بڑے زور کی آندھی چلنے لگی اور انگارہ جادوگر کا مکان بھگ سے اڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ شور شرابہ تھم گیا تو بوڑھے سلیم نے خود کو میدان میں کھڑا پایا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بڑبڑایا، یہ لالچی اور دھوکے باز جادوگر مجھ سے آدھی اشرفیاں ٹھگنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی تلوار نیام میں رکھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ رات ہو گئی تھی، لیکن اسے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اس کی واپسی تک شہر کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کے پہرے دار اس کے دوست تھے۔ اس کا گھوڑا بڑی تیزی سے اپنی راہ پر گامزن تھا۔ آج کی رات اسے 2 قتل کرنا تھے، ایک شہزادی ہنا کا اور دوسرا بوڑھے بادل کا۔ ویسے وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ انگارہ جادوگر کے مرتے ہی پانی پر کیا ہوا جادو بھی بے اثر ہو گیا تھا۔ دوسری طرف رحیم شام کو ہی شہر میں پہنچ گیا تھا۔ اسے کسی سرائے کی تلاش تھی تاکہ رات وہاں بسر کرے اور صبح ہوتے ہی اپنے خالو اور بھائی کی تلاش شروع کر دے۔ ابھی اسے یہاں وہاں گھومتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ بڑی حیرت سے اپنے خالو اور بھائی کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی حیران اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر کپڑے بھی نہایت معمولی تھے۔ رحیم تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں بھی کھل اٹھے۔ خالو نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا
اور نسیم نے اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے کہا، رحیم، تم بڑے موقع سے یہاں پہنچے ہو۔ ہماری جیبیں تو بالکل خالی ہیں، کیونکہ ہم خالو اور بھانجا آج ہی جیل سے چھوٹے ہیں۔ جیل سے؟ رحیم نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ تو نسیم نے سر ہلا دیا اور بولا، پہلے کسی سرائے میں ایک اچھا سا کمرہ لیتے ہیں، پھر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ رحیم حیران سا ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر وہ لوگ ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر فاروق تو بستر پر لیٹ کر سو گیا اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نسیم اسے اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا، اپنے ساتھ لایا ہوا کپڑا ہم نے اچھے داموں فروخت کر دیا تھا اور تمام رقم لے کر ہم گھر آنے کی تیاری کر رہے تھے، مگر تم تو جانتے ہو خالو جان کو باغبانی کا کتنا شوق ہے۔ انہوں نے کسی سے سن لیا تھا کہ شاہی محل کے باغبان کے گھر میں بڑے نایاب پھولوں کے پودے ہیں، اس لیے خالو جان اور میں اس کے گھر گئے تاکہ اس سے پھولوں کے پودے خرید سکیں۔ وہ بہت چالاک آدمی تھا، اس کا نام غالباً سلیم تھا۔ اس نے ہم سے بڑی چاپلوسی کی باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ وہ کل ہمیں شاہی باغ سے ایک ایسے گلاب کی شاخ بھی لا کر دے گا جس میں گیندے کے پھول بھی کھلتے ہیں۔ اس کی اس بات سے خالو جان بہت متاثر ہوئے۔ اس مکار اور چال باز شخص نے ہمیں اس بات پر بھی آمادہ کر لیا کہ ہم وہ رات اس کے گھر ہی گزاریں۔ اس نے ہمارے لیے رات کے کھانے کا انتظام بھی کیا اور کھانے کے فوراً ہی بعد ہمیں اچانک نیند نے آ لیا اور ہم دونوں سو گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ ہمارے جسموں پر نہایت معمولی کپڑے تھے اور ہماری تمام رقم بھی غائب تھی جو ہم نے پٹکوں میں رکھ کر اپنی کمر سے باندھی ہوئی تھی۔ اس کے بجائے ہمارے پاس 2 گٹھریاں رکھی ہوئی تھیں، اور سب سے عجیب بات جو تھی وہ یہ تھی کہ میں اور خالو جان ایک چلتی پھرتی شاہراہ پر پڑے ہوئے تھے اور ہمارے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ بھیڑ میں موجود لوگ ہمیں بڑی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم بوکھلا کر اٹھ بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکار بوڑھا سلیم چند سپاہیوں کو لے کر وہاں آ گیا اور بولا، یہ دونوں وہی چور ہیں جنہوں نے میرے گھر میں چوری کی تھی۔ میں اس کی تمام مکاری سمجھ گیا تھا۔ اس نے ہماری دولت ہتھیانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ سپاہیوں نے ہمیں گرفتار کر لیا کیونکہ ہمارے پاس سے چوری کا سامان بھی برآمد ہو گیا تھا جو ہمارے پاس رکھی ہوئی گٹھریوں میں اس عیار باغبان نے رکھوا دیا تھا۔ ہم نے بہت دہائیاں دیں کہ ہم بے قصور ہیں، مگر کسی نے ہماری ایک نہیں سنی اور اس ناکردہ جرم کے صلے میں ہمیں 4 ماہ کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا۔ آج 4 ماہ پورے ہو گئے تھے، اس لیے ہم اب آزاد ہو گئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں تم مل گئے، ورنہ ہم بڑی دشواریوں میں پڑ جاتے۔ یہ سلیم تو بہت ہی کمینہ آدمی ہے، رحیم نے پوری کہانی سن کر بڑے غصے سے کہا۔ میری اس سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ وہ تو مجھے پہلی بار دیکھتے ہی انتہائی لالچی لگا تھا۔ اب تو اس کے اس فریب کا میں اسے ضرور جواب دوں گا۔ رحیم کی بات سن کر نسیم نے کہا، نہیں، اس سے الجھنا بیکار ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کسی اور مصیبت میں پھنسا دے۔ یہ رات خیریت سے بسر ہو جائے تو پھر کل ہم اپنے شہر روانہ ہو جائیں گے۔ مجھے احساس ہے کہ خالہ اور سائرہ ہماری گمشدگی سے بہت پریشان ہوں گی۔ ہاں، دونوں ہی فکر کرنے اور پریشان ہونے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس فکر اور پریشانی کا یہ اثر ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ خالہ کون سی ہیں اور سائرہ بھابھی کون سی ہیں۔
رحیم نے بڑے مزے سے سر ہلا کر کہا۔ تو نسیم ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے بستر پر دراز ہو گیا۔ آج ایک عرصے بعد نرم آرام دہ بستر میسر ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی جلد گہری نیند سو گیا، جبکہ رحیم کو اسی وقت کا انتظار تھا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کو بوڑھے سلیم پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ تمام پریشانیاں اسی کی پیدا کی ہوئی تھیں، اور رحیم ان تمام تکلیفوں اور ذلتوں کا بدلہ اس سے لینا چاہتا تھا جو اس کی وجہ سے اس کے خالو اور بھائی کو اٹھانا پڑی تھیں۔ بوڑھے باغبان سلیم کا گھر ڈھونڈنے میں اس سے کوئی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ اس نے لوگوں سے اس کے گھر کے متعلق دریافت کر لیا تھا۔ جب وہ سلیم کے گھر پہنچا تو اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ رحیم سوچنے لگا کہ آخر وہ اتنی رات کو کہاں جا سکتا ہے۔ اچانک اسے اپنے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ یہ آواز مکان کے اندر سے آ رہی تھی، لہٰذا رحیم نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دیوار پھاند کر صحن میں پہنچا اور پھر سارے گھر میں گھوم پھر کر دیکھنے لگا کہ سسکیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جلد ہی وہ تہہ خانے تک پہنچ گیا۔ اس نے جلدی سے تہہ خانے کا دروازہ کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ رحیم جلدی سے ایک لیمپ روشن کر کے لایا اور پھر وہ بڑی حیرت سے بولا، ارے سیما، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیونکہ تہہ خانے میں موجود لڑکی بالکل سیما کی ہم شکل تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے وہ لڑکی سیما نہیں بلکہ شہزادی حنا تھی۔ جبکہ شہزادی حنا پہلے تو ڈری کہ رحیم بھی اس بوڑھے باغبان کا ساتھی ہے، مگر رحیم نے جلد ہی اس کی یہ غلط فہمی دور کر دی تو شہزادی حنا نے اسے بڑی تفصیل سے اپنی کہانی سنائی۔ اس کی کہانی سن کر رحیم نے کہا، تو کیا پری نے تمہاری آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا دیا تھا؟ کیونکہ اب تو تم دیکھ پا رہی ہو۔ تو شہزادی حنا بولی، نہیں، پری سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تہہ خانے میں دھکا دے کر وہ بدبخت تو چلا گیا تھا، مگر اسی دوران ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ جب اس نے مجھے سیڑھیوں پر سے دھکا دے کر تہہ خانے میں گرایا تھا تو میرا سر زمین سے ٹکرایا تھا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور شاید اس چوٹ اور رونے کا ہی اثر تھا کہ میری دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اپنی آنکھیں ٹھیک ہو جانے کے سبب شہزادی حنا بہت خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ رحیم شہزادی حنا کی سیما سے ملتی جلتی شکل پر غور کر رہا تھا، اور پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں بوڑھے سلیم کا منصوبہ واضح ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سلیم بادشاہ کو بیوقوف بنا کر اس سے انعام کی رقم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پوری بات سمجھ آنے کے بعد رحیم نے شہزادی حنا کو بوڑھے سلیم کی چالاکی سے آگاہ کیا تو وہ بڑے جوش سے بولی، سیما اگر میری ہم شکل ہے تو یقیناً وہ میری بہن ہوگی، کیونکہ میری ایک جڑواں بہن آج سے 14 سال پہلے جنگل میں کھو گئی تھی۔ اس وقت ہم دونوں ایک سال کی تھیں اور ابا حضور ہماری امی کے ساتھ سیر و تفریح کی غرض سے جنگل آئے تھے۔ ہم دونوں بہنیں بھی ساتھ تھیں۔ وہاں اچانک زبردست آندھی آ گئی اور اس آندھی کے نتیجے میں ایسی بھگدڑ مچی کہ میری دوسری بہن پالنے سے گر کر کہیں کھو گئی اور کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملی۔ سب نے یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ کسی جنگلی جانور کا شکار ہو گئی ہوگی۔ ابھی شہزادی کی بات ختم ہوئی تھی کہ کسی نے باہر سے دروازہ کھولا۔ رحیم اور شہزادی صحن میں تھے اور وہاں پر لیمپ جل رہا تھا، جبکہ اندر داخل ہونے والا بوڑھا باغبان سلیم تھا۔ اس کے کاندھے پر بے ہوش سیما تھی۔
دراصل ظالم سلیم نے بوڑھے بادل کو سیما کے سامنے ہی قتل کر دیا تھا اور اس صدمے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سلیم اسے گھوڑے پر ڈال کر گھر لے آیا، مگر جب اس نے اپنے گھر میں رحیم کو دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سیما کو زمین پر لٹایا اور تلوار نکال کر رحیم پر جھپٹا۔ رحیم نے بھی اپنی تلوار نکال لی اور دونوں میں شدید لڑائی ہونے لگی۔ شہزادی ہنا انہیں حیرت و خوف سے دیکھ رہی تھی۔ رحیم ایک ماہر شمشیر زن تھا۔ اس نے پینترے بدل بدل کر حملے کرنے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں بوڑھا سلیم زیادہ دیر تک اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا تھا۔ پھر وہ زمین پر گر پڑا اور کچھ دیر تک تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ اتنی دیر میں سیما کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور جیسے ہی اس کی نظر شہزادی ہنا پر پڑی تو اپنی ہمشکل لڑکی کو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ جبکہ شہزادی ہنا نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی دیکھی اور پھر خوشی سے چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی، کیونکہ سیما کی کلائی پر شاہی مہر ثبت تھی، جس سے ثابت ہو گیا تھا کہ وہ ہی اس کی گمشدہ بہن ہے۔ پھر وہ تینوں محل آ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ کو جب یہ پتا چلا کہ ان کی کھوئی ہوئی بیٹی بھی مل گئی ہے اور شہزادی ہنا کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں تو وہ دونوں خوشی سے بے حال ہو گئے۔ جبکہ سیما کو بادل کی موت کا دکھ تو تھا ہی، مگر اب اپنے اصلی ماں باپ کو پا کر وہ بہت خوش تھی۔ بادشاہ اور ملکہ رحیم کے بہت شکر گزار تھے، جس کی بدولت عیار باغبان سلیم اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اگلے دن رحیم کے اس کارنامے کی خبر فاروق اور نسیم کو بھی ہو گئی۔ بادشاہ نے انہیں بھی محل میں ہی بلا لیا تھا۔ بادشاہ نے ان دونوں کے سامنے رحیم کی ذہانت اور بہادری کی بے حد تعریف کی۔ بادشاہ کے منہ سے رحیم کی تعریف سن کر فاروق اور نسیم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور سیما جو اب شہزادی سیما بن گئی تھی اسے بھی رحیم کی تعریف سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بادشاہ کو اس بات کا بھی علم ہو گیا تھا کہ سلیم کی مکاری کی وجہ سے فاروق اور نسیم کو جیل کی ہوا کھانی پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مہینوں اپنے گھر کا منہ نہیں دیکھا۔ اس بات پر بادشاہ نے بہت افسوس کا اظہار کیا۔ اگلے روز رحیم نے بادشاہ سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ تو انہیں کچھ اور دن اپنا مہمان بنا کر رکھنا چاہ رہا تھا، مگر اسے یہ بھی احساس تھا کہ ان کے گھر والے فاروق اور نسیم کی گمشدگی سے بہت پریشان ہوں گے، اس لیے اس نے بادل نخواستہ انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن جاتے ہوئے انہیں خوب تحف و تحائف سے نوازا اور رحیم کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ بھی محل آتا جاتا رہے۔ اس کے جانے کا سن کر شہزادی سیما اداس نظر آنے لگی تھی۔ ملکہ اس کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ شہزادی سیما اسے پسند کرنے لگی ہے۔ وہ لوگ جب اپنے گھر پہنچے تو انہیں دیکھ کر رحیم کی خالہ اور سائرہ بھابھی خوشی سے کھل اٹھیں۔ انہوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ فاروق اور نسیم ساتھ خیریت کے گھر لوٹ آئے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سن کر ان دونوں نے حیرت سے منہ میں انگلیاں دبا لی تھیں۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد سائرہ نے رحیم کے سر پر ہلکی سی چپت مار کے کہا، تم تو بہت تیز نکلے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم گھومنے پھرنے والے ایک کھلنڈرے لڑکے ہو، تم نے تو کمال کر دکھایا ہے۔ اس کی بات سن کر رحیم مسکرانے لگا۔ انہیں اس بات کی بھی بہت خوشی ہوئی تھی
کہ رحیم کی ذہانت اور بہادری کی بدولت بادشاہ اور ملکہ کو ان کی کھوئی ہوئی بیٹی بھی مل گئی تھی۔ البتہ اپنے دوست بادل کی موت کا تاجر فاروق کو بہت دکھ تھا۔ رحیم تھوڑے تھوڑے دنوں بعد محل کا چکر ضرور لگا لیتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہنے لگے تھے۔ وہ محل میں آتا تو سب خوش ہو جاتے تھے، اور سیما تو بہت ہی خوش ہوتی اور ہر دم اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ دونوں شہزادیاں چونکہ اب بڑی ہو گئی تھیں، اس لیے ایک روز بادشاہ نے ان دونوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں اس نے ملکہ سے مشورہ کیا۔ ملکہ کو شہزادی سیما کی پسند کا علم تھا۔ اس بات کا اظہار اس نے بادشاہ سے بھی کر دیا، جبکہ شہزادی ہنا کا رشتہ پڑوسی ملک کے ایک خوبصورت شہزادے کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ یوں شہزادی ہنا اس شہزادے سے بیاہ دی گئی اور شہزادی سیما کی شادی رحیم سے ہو گئی، اور پھر سب بڑے چین و سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔